السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری سعدیہ مرزا نے فیصل آباد سے سینڈ کی ہے۔ میں ایک عام سی شکل والی گندمی رنگ کی لڑکی ہوں۔ میری ماں نہایت نیک اور عبادت گزار عورت ہے۔ میرے پیدا ہونے کے سال میری ماں نے ان گنت قرآن پاک پڑھے، اور عبادت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اس بار ایک بیٹی دے دے۔ میری پیدائش میرے اپنے ہی گھر پر ہوئی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ ان کو میری پیدائش پر تھوڑی سی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوئی، اور میں اس وقت ایم اے انگلش کر چکی ہوں۔ 8 بہن بھائیوں میں سے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہوں، اور اپنی بڑی بہن سے 15 سال چھوٹی ہوں، جبکہ میرے بعد بھی ایک اور بہن ہے۔ ان سب میں بہت لاڈلی ہوں کیونکہ میں منت والی بچی ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ہر وقت میری حفاظت کرتا ہے، مجھ پر نظر رکھتا ہے، کوئی ہر جگہ غائبانہ میری مدد کرتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا لگتا کہ کوئی اچھا برا واقعہ ہونے سے پہلے ہی مجھے پتہ چل جاتا۔ یہ سلسلہ تو اب بھی جاری ہے، لیکن میں بچپن میں کبھی سمجھ نہ سکی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اپنی امی کو بتاتی تو اسے وہ میرا وہم کہتی، اور کچھ بھی نہ بتاتی، بس اتنا کہتی کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی دین ہے تم پر نظر لگ جائے گی۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور میں کالج تک آ گئی۔ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکارتا ہے، اور آواز بھی کسی جوان انسان کی ہے، مگر بس آواز ہی آتی ہے، کبھی انسان نظر نہیں آتا۔ جب گھر پر میں کبھی اکیلی ہوتی تو بہت سی ایسی باتیں محسوس ہوتی کہ جیسے کوئی پاس کھڑا ہے۔ میرے کام پتہ نہیں کون کر دیتا، اور مجھے لگتا کہ شاید میں نے ہی کیا ہوگا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی، کمرے کا پنکھا چل رہا تھا کہ اچانک سے پنکھا گر گیا۔ میں بالکل نیچے لیٹی تھی، اٹھنے کا بھی وقت نہ ملا کہ اچانک ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے پنکھے کو زور سے ہاتھ مار کر دور دیوار میں مار دیا، اور مجھے خروش تک نہ آئی۔ مجھے اب اس اجنبی آواز سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا۔ میں دن رات عبادت میں لگ گئی، اور خدا سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ مجھے وہ چہرہ ایک بار دکھا دو جو ہر وقت میری آس پاس رہتا ہے، میری مدد کرتا ہے۔ میں اچھی طرح اس بات کو مانتی تھی کہ وہ کوئی جن ہی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی نیک جن۔ مجھے اپنی زندگی اب بہت دلچسپ لگنے لگی۔ وہ انجانی آواز مجھے اب رات کے وقت سنائی دیتی، اور مجھے اس قدر رات کا انتظار رہتا کہ کب رات ہو اور کب میں وہ آواز سنوں۔ کبھی وہ مردانہ آواز اردو میں بولتی، اور کبھی ایسی زبان ہوتی جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ انجانی آواز بہت ہی پیاری اور ہمدردانہ تھی۔ روز رات کو کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرتا، بال بکھرے ہوتے تو سنوار دیتا، اس طرح کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مجھ سے خواب کی طرح کوئی رات کو مل کر ڈھیروں باتیں کر کے چلا جاتا۔ اب مجھے رات کا شدت سے انتظار رہتا۔ ایک دن کسی نے خواب میں آ کر مجھے کہا کہ میں ایک جن ہوں، مگر تم فکر نہ کرو، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ خواب مجھے چھوٹا سا لگا۔ اگلے 2 دن مجھے یہی خواب آتا رہا، اور میں نے اپنی ایک دوست کے ساتھ کسی عامل کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ عامل فیصل آباد کے پل کے پاس رہتے تھے، جو سید گھرانے سے تھے۔ ان کا نام بابا مجاہد صاحب تھا۔ ان کے پاس جانے سے پہلے میرا مسئلہ تھا کہ میں اپنے کزن کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور وہ مجھے بھی کرتے تھے۔ میرے اور ان کے گھر والے بھی چاہتے تھے، لیکن چاہنے کے باوجود بھی ہماری منگنی تک یا شادی تک بات نہیں جاتی تھی۔ ہر بار بات پکی ہوتے ہوتے رہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکی پر کوئی جن عاشق ہو تو شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو وہ شادی کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ کیا، مجھے تو اس جن کے ساتھ خود بھی الفت سی ہو گئی تھی۔ میں اب بابا جی کے کہنے کے باوجود ان کے پاس نہیں جاتی تھی کہ کہیں یہ انجان ساتھی مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ صاف لفظوں میں مجھے اس جن سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بہت بے چین تھی کہ کاش ایک بار اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ بہت دعائیں کرتی، اور میں ایک بار اس جن ذات کو پانے اور دیکھنے کے لیے بہت عبادتیں کرتی۔ ایک دن عشاء کی نماز میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھ سے تھوڑا فاصلے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ یہ وہی ہوگا۔
और मैं दौरान नमाज दुआएं मांगी कि मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा दो, मेरे सामने आ जाओ, तुम कौन हो जो मेरा हर जगह इतना ख्याल रखते हो। दुआ के बाद एक अजीब सा सुकून हुआ, जैसे आज मैं देख लूँगी, और ऐसा ही हुआ। फिर मेरी आंख लग गई, और जैसे ही मेरी आंख लगी साथ ही मुझे ये महसूस हुआ कि कोई सलाम ले रहा है। अब मेरी ये कैफियत थी कि ना मैं पूरी तरह सोई हुई थी और ना ही जागी थी, नींद बेहोशी की हालत। अचानक एक लंबे कद, सफ़ेद रंग और स्याह आंखों वाला शख्स आता है और कहता है कि क्यों बेताब हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और बस वो मुस्कुराता है। मैं इसको देख रही होती हूँ और उसको कह रही होती कि प्लीज़ अब मत जाना, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं रोती हूँ कि मत जाओ। वो दोबारा आने का कहकर चला जाता है और जाते जाते कहता है कि बाबा जी के पास जाओगी तो मैं कभी नहीं आऊँगा, बल्कि बाबा जी को भी ले जाऊँगा। मेरी आँख खुल जाती है। फिर अगली सुबह मैंने सोचा कि इससे जान छुड़ाऊँ तो बाबा जी छोड़ जाएंगे, साथ रहना है तो मेरा प्यार छिन जाता है। अशाक नाम बताया था मुझे इस जिनजात ने, और ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ। कुछ दिन बाद मेरे कज़न से मेरी बात हुई। वो मंगनी के लिए आना चाहते थे। मैं बजाय खुश होने के, मेरा दिल को बहुत बड़ा धचका लगा कि कहीं मंगनी की वजह से मैं जिन की मोहब्बत से दूर ना हो जाऊं। लेकिन मुझे अपने कज़न से भी बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने अपने भाई से कहा कि मैं इलाज के लिए तैयार हूँ। भाई मेरे साथ बाबा जी के पास गए। बाबा जी के कमरे में दाखिल होने से पहले ही बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा मेरे आखिरी दिन आ गए हैं। खैर, बाबा जी ने जिन आशिक को बुलाया और बहुत ज़्यादा वक्त लगा कर इसे काबू होने में, और बहुत सा वक्त लगा इसे काबू करने में, और बहुत ज़्यादा वक्त लगा उसको काबू करने में। इस वक्त तक मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। अगली बात मेरे भाई ने बाद में मुझे बताई, क्योंकि मुझे होश नहीं था। जिन से पूछा गया कि क्यों तंग करते हो इसे, तो जिन ने कहा कि आज तक कोई नुकसान हुआ तो मैं उसको भर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर बाबा जी ने पूछा कि कब से हो तुम इसके साथ, तो जिन ने सारी हकीकत खोल दी, जो एक एक लफ्ज़ सच थी। मेरे सारे ख़ानदान को जो डर था वही हुआ। जिन ने बताया कि मैं तब से इसके साथ हूँ जिस दिन ये पैदा हुई थी। जिस दिन ये पैदा हुई इसकी माँ घर पर अकेली थी। इसने मुझे आवाज़ दी कि गली से किसी औरत को बुला दो। तब मैं औरत को लेकर आया, और जब ये पैदा हुई तो इस औरत ने सबसे पहले इसको मुझे बाहर सहन में पकड़ा दिया और ख़ुद इसकी माँ को संभालने लगी। मुझे तब ही इससे बहुत मोहब्बत हो गई और मैं सारा दिन इसके पास रहता। इसकी अम्मी और अब्बू को भी पता है। मेरी पैदाइश दरअसल सऊदी अरब की है। सऊदी अरब के जिस फ्लैट में मैं पैदा हुई, इसी फ्लैट के आधे हिस्से में अगले सहन के कमरों में जिन रहते थे, जो बिल्कुल इंसानी हुलिये में होते। इन्हें बस वो लोग ही पहचानते जो इस फ्लैट में रहते थे। उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय इस बात के कि जब हम सब सो जाते और जिन घर आते और हर कमरे का दरवाज़ा खटखटाते और अपने कमरों में भाग जाते, मतलब सिर्फ शरारत करते। और ये इस कौम की फितरत है। या फिर जब कोई नहाने जाता तो इसके कपड़े वॉशरूम से उठाकर इनके घर छोड़ जाते और घर पर किसी को बता के जाते वो कपड़े मांग रहा है। उन दिनों नहाने के लिए वॉशरूम घर से दूर एक जगह पर बनाए जाते थे। इस शरारत से लोग पहचान जाते कि ये जिन का काम है। ये जिन मेरे बचपन के 15 साल तक मुझे खिलाता रहा, बल्कि इंसानी शक्ल में खिलाता। मेरी माँ से रोज़ मुझे ले जाता और खिलाकर वापस दे जाता। अम्मा बताती थी कि तुम्हें भूख नहीं होती थी, तब भी वो कहता था कि तुम खाओ, और जब तुम नहीं खाती थी तो खुद रोता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ। इस वक्त तुम सिर्फ 5 साल की थी। मेरी मामा बताती कि मुझे इतने कॉन्फिडेंस के बावजूद इससे डर लगता कि कहीं किसी दिन ये मेरी बच्ची को मार ना डाले। लेकिन मेरे अब्बू कहते कि हम तो नस्ल दर नस्ल इनके साथ रहे हैं, इनके दरमियान पले बड़े हैं, ये हमारे अपनों की तरह हैं। और इतने में ये लोग बहुत खुश हो जाते और खुशी में बकरों का बहुत सारा गोश्त हमारे किचन में छोड़ जाते और पानी कूलर्स में भर जाते। इन दिनों पानी दूर से लाना पड़ता था, पीने को भी और इस्तेमाल को भी। वक्त गुजरता गया, ये जिन मुझे पालता रहा, यहाँ तक कि मेरी मामा को भी यकीन पुख्ता हो गया कि ये जिन ज़रूर है और जो हमारे अपने ही हैं,
लेकिन वो कब से दिल में एक छोटी सी बच्ची की मोहब्बत लेकर बैठा, जिसके मेरे अम्मी अब्बू को भी अंदाज़ा नहीं था। 15 साल गुजर गए। मैंने अपनी मामा और अब्बू से ही उर्दू पंजाबी सीखी और इंग्लिश भी, मगर अभी तक मेरा कोई तालीमी इम्तहान नहीं हुआ था, क्योंकि हम अभी तक पाकिस्तान नहीं आए थे और वहाँ की तालीम बहुत सिंपल थी। मेरे अब्बू मुझे पढ़ाना चाहते थे, बस यही वक्त था इसके लिए क़यामत का। मेरी मामा मुझे पढ़ाने के लिए पाकिस्तान भेज रही थी और वो तो जैसे मन्नतों पर आ गए कि आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते, बल्कि हर रोज़ एक उस्ताद को लेकर आते कि ये पढ़ाएगा। फिर हम बहन भाई को पढ़ने के लिए पाकिस्तान आना ही पड़ा। पाकिस्तान में हम झाल के इलाके में रहे। यहाँ घर बहुत बड़ा था, जहाँ मेरे सब बहन भाई डरते सिवाय मेरे। मुझे जब भी कोई पूछता कि तुम क्यों नहीं डरती, तो मैं बस इतना कहती कि मैं कौन सा अकेली होती हूँ, वो भी मेरे साथ होता है। जब कोई पूछता कि वो कौन है, तो मुझे नाम भी नहीं पता था और शक्ल भी तब नज़र नहीं आती थी। असल में जब हम पाकिस्तान आए थे, वो जिन भी मेरे साथ पाकिस्तान आ गया, जिसे मैं हर वक्त अपने साथ समझती, लेकिन एक नया शख्स समझती रही, क्योंकि उसका ख़ानदान सऊदी अरब में ही रह गया था। यहाँ आने के बाद उस गैबी अशाक जिन ने हर वक्त मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मैं एक मगरूर सी होने लग गई कि कोई हर वक्त मेरी मदद करता है, मुझसे प्यार करता है। मेरे साथ अजीब अजीब से काम होते, जिसे मेरे घर वाले महसूस भी कर पाते और कभी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त नींद में होती। एक बार मेरी आपी मेरे साथ सो रही थी और जब रात को डरी तो इस वक्त उठकर मुझे एक थप्पड़ मारा कि तुम्हारी वजह से हमें डर लगता है। ठीक उसी टाइम किसी अनजानी ताकत ने आपी को बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया और मेरी आपी चीखती हुई दूसरे कमरे में भाग गई। मेरे पास कोई ना आया। इसके बाद यही होता कि जो भी कोई मेरा मजाक उड़ाता, इसे नुकसान होता। फिर एक दुख की बात ये हुई कि इस दौरान मुझे बुखार होने लगा, जो तकरीबन 2 महीने तक रहा कि अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। वो मुझे हंसाने की कोशिश करते हुए ये कह गया, लेकिन अफसोस के अगले दिन उसको बुखार हुआ और वो इंतकाल कर गया। ऐसे बहुत से वाक़यात होने लगे कि दूसरों का बहुत नुकसान हुआ और यहाँ तक कि अब मुझे खुद से नफ़रत हो गई कि ये सब मेरी वजह से तकलीफ़ उठाते हैं। मैं खुद इस जिन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ताकि ये जिन गुस्से में आकर मुझे ही मार डाले, ताकि बाकी सब लोग बच जाएं। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। जब मैं कॉलेज के 4th ईयर में थी, पेपर भी घर पे आकर देती थी। घर कोई ना था। मैं नींद की गोलियां खाकर मर जाना चाहती थी, लेकिन हैरत के तौर पर 1 घंटे के बाद सोकर उठ गई और बिल्कुल ठीक थी। ये सब मुझे अपने लिए फ़ख्र की बात महसूस होने लगी कि मुझे शायद जिन ने नुकसान नहीं होने दिया। ये सब कैसे हुआ और मैं नींद की गोलियां खाने के बावजूद कैसे बच गई, ये मैं नहीं जानती। उसके बाद मैंने जान लिया कि मुझे अब ऐसे ही जीना होगा, लेकिन वक्त गुजरता गया, मेरे हालात पर कंट्रोल नहीं था। सब बहन भाइयों की शादियां हो गईं। मेरी शादी में बार बार रुकावट बन जाती और मैं रोने के बजाय खुश होती, जबकि मैं अपने कज़न को पसंद भी करती थी। फिर भी मैं इस इंतज़ार में लग गई कि वो जिन आएगा और मुझे ले जाएगा। मैं कभी नहीं आना वापस यहाँ पर, क्योंकि मैं खुश हूँ जिन के साथ। अब जिन को देखने की ख्वाहिश में करती। कुछ दिन बाद इसका चेहरा नज़र आ जाता, मगर वो कहता, क्या बोलता मैं कुछ ना समझ पाती। और जब सुबह उठकर जाए नमाज पर बैठकर जिन से मुखातिब होती कि तुमने रात को क्या कहा था, क्योंकि मैं सुन नहीं पाई। कुछ इस तरह का राब्ता था कि अगली बार मुझे उसकी बात समझ आती। फिर ऐसा होता कि मेरे घर से जब कोई मुझे इलाज का कहता, घर में कोई नुकसान शुरू हो जाता, जो मुझे कभी अच्छा लगता और कभी बुरा। मेरी मामा ने मुझे एक बार कहा डाला कि इतनी इबादतें करके तुम्हें क्या मिला, और तुम आई तो वैसी की वैसी, यानी कि एक जिनजादी बनकर। इस बात पर मामा का ये नुकसान हुआ। इस बात पर मेरी मामा का नुकसान ये हुआ कि मामा ने आप ही के झुमके और अंगूठी बनाने के लिए 1 लाख मेज़ पर रखा और घर पे कोई भी नहीं था, और वो पैसे 2 मिनट में गुम हो गए। अब इन दिनों मैं टीचिंग करती थी। घर आई तो मामा को रोते देखा। बहुत ढूंढने में भी पैसे नहीं मिले। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन मैं तन्हाई में बहुत रोई और जिन से बोली कि ये कैसा प्यार है कि तुम मेरे ही अपनों का नुकसान कर देते हो। तुम क्या समझते हो कि तुम अच्छे हो? नहीं, तुम गलत कर रहे हो। मेरा प्यार चाहते हो तो अम्मी के पैसे वापस कर दो। मैंने ये बात ऐसे ही कही,
جیسے جن میرے سامنے ہو اور پیسے اسی نے لیے ہوں اور میرے کہنے پر دے جائے گا۔ لیکن حیرت تو یہ تھی کہ میں نماز پڑھ کر اٹھی کہ میری ماما بہت تیز تیز بولتی ہوئی آئی اور وہ پاپا سے کہہ رہی تھی کہ الحاج صاحب دیکھیں پیسے چرپائی کے نیچے پڑے تھے، ایسے جیسے کوئی جن پھینک گیا ہو۔ میں دل میں مان گئی کہ جن سچا پیار کرنے والا ہے، لیکن یہ بات میری امی کے دل میں رہ گئی۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ کام جن ہی کا ہے۔ پھر بس مجھ پر زبردستی ہونے لگی۔ بابا جی کے پاس کھینچ کر لے گئیں کہ ہر حال میں اس کا علاج کریں گے اور اس کی شادی کرنی ہے۔ جب ماما نے میری شادی کا نام لیا تو بابا جی کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹ کر گری۔ بابا جی کہنے لگے کہ بچی مصیبت میں ہے، شادی نہیں کر پائے گی، ماری جائے گی یا میں مارا جاؤں گا۔ پھر بابا جی نے میرا علاج شروع کیا جو ایک اذان کے ساتھ ہوا۔ بابا جی نے جیسے ہی میرے کان میں اذان دی مجھے بے حد سکون محسوس ہوا، اور بابا جی نے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک دھاگا بھی دیا اور ایک تعویذ بھی میرے گلے میں ڈال دیا، مگر مجھے تعویذات پر یقین نہیں تھا، بس ایک دوائی سمجھ کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب میں نے تعویذ پہنے تو تب سے مجھے جن نظر نہیں آیا، بلکہ اب میرے گھر میں ایک بہت ہی پیاری سی بلی آ گئی جو اس طرح آئی جیسے مجھے تلاش کر رہی ہو، اور سیدھا ہی میرے بیڈ پر میرے پاس آ گئی، میری گود میں سو گئی۔ مجھے بلیاں بہت پسند تھیں، اس لیے میں ڈری ہی نہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ بلی روز آتی، اور میرے لیے حیرانگی اس دن ہوئی جب بابا جی نے مجھے بلایا اور میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں وہ بلی تنگ تو نہیں کرتی؟ میں سوچ رہی تھی کہ انہیں بلی کی خبر کیسے ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ بلی نہیں ہے، یہ وہی جن ہے جو اب بلی کی شکل میں آتا ہے۔ اور یہی سچ تھا، وہ بلی کتنی ہی دیر میرے چہرے کو دیکھتی رہتی جیسے کوئی لڑکا ہو۔ میں ڈرنے لگ گئی کیونکہ وہ بلی ایک بھی منٹ مجھ سے دور نہیں ہوتی تھی۔ میں جب واش روم جاتی تو وہ باہر ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرتی۔ جو کچھ بھی تھی تو میں ایک انسان، اس جن کی محبت کے باوجود تھوڑا سا اب میں ڈرنے لگی، اور میں نے اپنے کزن سے خود ہی کہہ دیا کہ بس اب مجھے شادی کرنی ہے۔ پھر وہ لوگ آئے اور میری شادی کی ڈیٹ دے کر چلے گئے۔ بس ایک مہینہ رکھا گیا تھا۔ اس ایک مہینے میں بہت دل لگا کر میں نے ادھر ادھر کے کام کیے، اور شادی کی ساری شاپنگ میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ کی۔ پھر بھی میرا کسی بھی کام میں دل نہ لگا۔ اب روز میرا دل کرتا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ شادی کا مجھے شاید اس جن سے لگاؤ تھا جسے میں بھول نہیں پا رہی تھی۔ بابا جی نے مجھے کچھ تعویذ دیے تھے اور ہدایت کی تھی کہ نکاح ہونے تک کسی بھی صورت یہ تعویذ مت اتارنا، اور مہندی کے دن ایک بابا جی نے میرے گھر آنے کو کہا کیونکہ میرا نکلنا مناسب نہیں تھا۔ شادی سے 20 دن پہلے ماما نے میرا باہر آنا جانا بند کر دیا، لیکن میں اپنی ماما کو باتوں میں لا کر باہر چلی جاتی اور شاپنگ کرتی، اور کبھی اپنے منگیتر سے کہتی کہ آپ آ جائیں اور کسی بھی بہانے مجھے گھر سے باہر لے جاؤ۔ وہ سمجھتے شاید میں بہانے ان کو ملنا چاہتی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں جاتی ان کے ساتھ ہی تھی، مگر کسی پارک میں جا کر بیٹھ جاتی، ان کو کچھ لینے کے لیے بھیج دیتی، اور خود گھنٹوں ایک ہی درخت کی طرف دیکھ کر دل میں پتہ نہیں کون سی باتیں کرتی جو مجھے بالکل یاد نہیں رہتی۔ بعد میں شادی سے صرف 3 دن پہلے جب میں پارلر سے آخری فیشل کروا رہی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں گھر ہی نہ جاؤں اور شادی سے انکار کر دوں۔ ادھر میرے منگیتر کا فون آ گیا کہ ہم لوگ سامان اٹھانے تمہارے گھر آ رہے ہیں، تم بھی گھر پر پہنچ جاؤ، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں کہیں اور بھاگ جاتی جہاں میں تعویذ اتار کر جن سے مل لیتی۔ میری ماما میری ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی، وہ جان بوجھ کر ایک بھی منٹ مجھ سے دور نہیں ہوتی، اور میں بہانے ڈھونڈتی رہی کہ کسی طرح سے تعویذ اتار دوں تاکہ جن میرے پاس آ سکے۔ مہندی کی رسم ہماری اکٹھے ہی ہوئی۔ اس کے بعد گھر کے سب لوگ آئس کریم کھانے باہر چلے گئے۔ میں اب بہت خوش تھی کہ سوائے کام والی کے کوئی بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں نے فٹافٹ وہ تعویذ اتارے اور گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گئی، وہ بھی اس طرح جیسے مجھے یقین تھا کہ وہ جن ضرور آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ صرف اس کی آواز آئی کہ ابھی نہیں، تم انتظار کرو، اور میں واقعی نیچے آ گئی۔ رات 3 بجے کے بعد جب میں بالکل سوئی ہوئی تھی، انجانا احساس ہوا اور میری ایک دم سے آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بستر کے اندر وہی بلی ہے جو اپنا منہ بالکل میرے منہ کے ساتھ لگائے لیٹی تھی اور زبان میرے بالوں میں پھونک مار رہی تھی۔ خدا جانتا ہے کہ وہ شکل صرف بلی کی تھی، لیکن اس کی موجودگی ایک انسان کے وجود سے کم نہیں تھی۔
بلی کا مجھے اس طرح سے دیکھنے کا انداز ایک انسان جیسا تھا۔ 5 منٹ بعد بلی بستر سے خود ہی نکلی اور بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ میں بے چین ہو گئی کہ یہ کیوں چلی گئی۔ میرے گلے میں تعویذ بھی نہیں تھے۔ کچھ وقت بعد مجھے اشاک جن میرے خواب میں آ گیا۔ میں نے اس کو بہت تکلیف میں دیکھا، جو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے بازو اور پیر بندھے ہوئے تھے، جو بابا جی کے عمل کا نتیجہ تھا۔ اشاک نے بار بار کہا کہ بتاؤ میں نے آج تک تمہارا کوئی نقصان کیا؟ میں ایک دم سے رونے لگی اور کہا نہیں پلیز تم کہیں مت جانا، میں نہیں جی سکتی تمہارے بغیر۔ وہ بولا کہ اگر تم صرف میری ہو اور کوئی تعویذ مت پہننا، بلکہ میرے ساتھ چلو، میں ساتھ لے کے آیا ہوں تمہیں۔ اور میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے چادر اوڑھی میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں جاگی تو میری ماما مجھے اٹھا کر کہا کہ چلو نہا لو، ہمارے ہاں کھاری کی رسم اتارنے کے لیے نہایا جاتا ہے، اور میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ اب میری سوچ رات سے بدلی ہوئی تھی۔ ارد گرد مہمان دیکھے تو پاپا کی عزت کا خیال آیا کہ جس جن نے آج تک مجھے نہیں چھوڑا، اگر وہ سچ میں آج مجھے لے گیا تو میرے گھر والے اور باراتی کیا کہیں گے۔ اتنی نیک سوچ میری نہیں تھی، بلکہ یہ مجھ پر کیے جانے والے عمل کا نتیجہ تھا جو بابا نے نکاح کی صبح کرنی تھی۔ خیر میں نے یہ سوچ کر دونوں تعویذ دوبارہ سے پہن لیے اور کچھ پرسکون سی ہوئی کہ میرے پاپا کی عزت اسی میں ہے، اور اپنے منگیتر کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہی میرا نصیب ہے اور اشاک میرا پیار ہے۔ میں نے اپنے دل کو خود ہی تسلی دے دی۔ رسم پوری ہوئی اور ناشتے کے بعد 10 بجے مجھے پارلر بھیج دیا گیا۔ پارلر والی کو میرے تعویذوں کے پہننے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اس نے ہلکے ہاتھوں سے میرے تعویذ اتار دیے، جن کا مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اتارے، اور میرے دل کی حالت پھر سے وہی ہو گئی۔ رہ رہ کر اشاک کا خیال آنے لگا، اور میں نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب میں اپنے ساتھ اور زبردستی نہیں کر سکتی۔ اشاک بچپن سے میرے ساتھ ہے اور میں بس اسی کی ہوں۔ وہ میرے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ میں اس جن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا۔ میک اپ مکمل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ سب سے پہلے مجھے اشاک ہی دیکھے، لیکن میرے منگیتر کی ویڈیو کال آئی۔ میری بہن نے اٹینڈ کر کے میرا چہرہ دکھا دیا، جس پر مجھے شدید غصہ آیا۔ پارلر سے شادی ہال کا راستہ صرف 2 منٹ کا تھا، لیکن ہمیں جاتے جاتے 30 منٹ لگ گئے۔ گاڑی بلا وجہ رک گئی، کبھی کوئی مسئلہ اور کبھی کوئی مسئلہ ہوتا۔ مجھے صاف پتہ تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بس اللہ کا کرنا تھا اور اس کی رضا۔ ہم جیسے تیسے شادی ہال پہنچ ہی گئے۔ میں بہت لیٹ ہو چکی تھی اور شادی ہال والے بھی مزید 2 گھنٹے اور نہ دے پاتے، مگر وہ ہال میرے چچا کا تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا۔ پہنچتے ہی مولوی صاحب نکاح کے لیے آ گئے۔ یہ سب مجھے اب ایک جلد بازی لگ رہا تھا، بلکہ ایک خواب سا جسے ابھی میری آنکھ کھل جائے گی اور سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو واقعی حقیقت تھی۔ پل بھر میں نکاح ہو گیا اور ہم ایک صوفے پر تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں اور قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی جن مجھے یا میرے منگیتر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا اور ہم ایک ہو گئے۔ لیکن شاید یہ جن کی بھی ایک خاموش چال تھی، جس نے شادی کے دن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی میرے ہسبینڈ کو، لیکن بعد میں کئی کارنامے کیے جو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گئے اور بلکہ ناممکن ہو گئے۔ پھر شادی کے بعد بحفاظت ہم گھر پہنچ گئے۔ ابھی تک جن کی طرف سے کوئی برا حادثہ نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ اس لیے تھا کہ وہ تعویذ میرے پرس میں تھے، میرے گلے میں نہ صحیح مگر میرے پاس تو تھے۔ رات بہت اچھی گزر گئی، لیکن ٹھیک اگلے ہی دن شام کے وقت ولیمہ تھا۔ اب ولیمے کا ڈریس سے لے کر پرس تک سب کچھ سسرال والوں کا تھا، اس لیے پارلر جاتے ہوئے اب ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی تو تعویذ گھر میں ہی اور میں پارلر میں تھی۔ میرے ذہن میں بھی نہ رہا کہ تعویذ چھپا کر ساتھ لے جاؤں، بس یہ سب خدا کی کرنی تھی۔ میں لیڈیز پارلر چلی گئی اور میرے ہسبینڈ پاس ہی جینٹس پارلر میں۔ کوئی تیسرا ابھی ہمارے ساتھ نہ تھا، کیونکہ سبھی کو تیار ہونا تھا۔ تیار ہونے کے بعد ہم اکٹھے ہال میں جانا تھا۔ اتنی ہی دیر میں میرے ہسبینڈ کے نمبر پر ایک کال آتی ہے کہ تم جو بھی ہو اسی وقت مجھ سے ملو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنا ہی مجبور کیا اور دھمکایا کہ میرے ہسبینڈ تیار ہونے کے بجائے اس سے ملنے چلے گئے۔ اس نے جاتے ہی صاف لفظوں میں کہا
کہ میں نکاح سے پہلے تم سے ملنے آیا تھا، لیکن میں مجبور تھا، نہیں آ سکا، اس لیے آج آیا ہوں۔ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو کیونکہ وہ صرف میری امانت ہے۔ اس نے یہ شادی بہت مجبوری میں کی ہے۔ یہ بات میرے ہسبینڈ کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھی، لیکن انہوں نے بہت صبر سے یہ بات سنی اور نہایت انسانیت دکھائی، یہاں تک کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ولیمہ بہت اچھے سے ہوا۔ اس کے بعد مکلاوے کی رسم تھی، جس میں دولہا دلہن کے گھر میں ایک رات رہتا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم ایک گھر میں جائیں گے لیکن آج ہی واپس آ جائیں گے۔ مجھے ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا، اور شادی کے بعد تقریباً روز ہی میرے ہسبینڈ کو اس کی کال آتی رہی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ہم لیا دعوت کے لیے گئے۔ راستے میں ایک جگہ رکے، میرا موڈ اچھا دیکھ کر انہوں نے ہمت کر کے مجھ سے پوچھ لیا، تم نے مجھ سے پہلے کبھی کسی سے محبت کی تھی یا ابھی بھی کسی کو چاہتی ہو؟ میں اس سوال سے نہیں بلکہ ان کے پوچھنے کے انداز سے حیران تھی۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے پوچھا کہ میرا دل چاہا کہ میں بتا دوں، لیکن میں مذاق میں بات کو ٹال گئی۔ پھر انہوں نے بالکل کلیئر ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ماہی تم اب میری ہو، میری ذمہ داری۔ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کچھ تھا، لیکن اب تم جانتی ہو۔ اگر کوئی تمہیں پسند ہے اور تم نے شادی مجبوری میں کی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اس کے بعد تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں آج کے بعد یہ سوال نہیں دہراؤں گا، اور اگر اس کے پاس جانا چاہو تو میں خود تمہیں اس کے پاس جائز طریقے سے چھوڑ کے آؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے چہرے کی مٹھاس ایسی تھی کہ میں خوشی سے رو پڑی، لیکن ان کے دل میں مجھے کھونے کا ڈر بھی تھا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھے کہ میں کہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور میں نے ایسا ہی کہا کہ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ ولیمے کے دن ایک لڑکا آیا تھا جس نے خود کو تمہارا کزن کہا اور یہ بات مجھے بتائی۔ میں بہت حیران ہوئی اور اب ڈر بھی گئی کہ شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیے۔ میرا پہلا شک اشاق پر تھا، اور بلکہ شک نہیں، مجھے سچ پہ یقین تھا، کیونکہ اس کے علاوہ یہ اور کون کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو بھی آیا تھا وہ اپنی مرضی سے آیا ہوگا۔ میرے ہسبینڈ نے اس کی ویڈیو بنائی تھی مجھے دکھانے کے لیے، اور وہ مجھے دکھانے لگے تو اس کی ویڈیو میں تصویر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ صحیح تو بنائی تھی تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اب یہ تو اللہ جانتا تھا کہ اگر وہ اشاق ہی تھا تو پھر جن تو کیمرے میں نہیں آتے۔ خیر، اس کے بعد کچھ دن بعد وہ کزن دوبارہ ان کو ملا، اور اب کی بار بھی وہ گھر سے باہر ملا۔ ان کی تصویر لینے پر بھی اب کی بار وہ دوبارہ موبائل پر نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ چکی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ اسے اپنی غلطی سمجھ رہے تھے کہ شاید تصویر انہوں نے صحیح طرح سے نہیں لی۔ اشاق نے بہرحال بہت کوشش کی ان کو الٹا سیدھا بتا کے، مگر پتہ نہیں میری کون سی ایسی نیکی تھی جو میرے سامنے آ گئی کہ میرے ہسبینڈ نے پھر بھی مجھ پر شک نہ کیا، جبکہ اشاق ایک انسانی شکل میں آ کر اور اپنے صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ تمہاری بیوی بس میری امانت ہے، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو دل و جان سے اپنا لیا تھا ان کی ان اچھائیوں کی وجہ سے، اور اب ایک جن کی محبت میرے دل سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، جس پر جن کو شاید غصہ تھا، کیونکہ یہ مخلوق جب کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو پھر آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑتی، لیکن یہ جن بھی میرے ہسبینڈ کی طرح وفادار نکلا، جس نے بے وفائی ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی میرا نقصان نہیں ہونے دیا۔ میں بابا جی کے پاس گئی اور کہا کہ بابا جی، میں اپنی زندگی میں اب بہت خوش ہوں، مجھے ہر طرح سے اس کے ساتھ سے نجات دلا دو۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا، کام تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے، اور وہ بھی اب شادی شدہ بچی ہے، اس لیے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ انہوں نے مجھے 2 دن بعد بلایا، لیکن میں سسرال میں تھی اور ابھی 2 دن پہلے ہی تو واپس آئی تھی، کوئی بہانہ بھی نہیں تھا جانے کا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے جانا ہے، آپ بھی جیسے چاہیں گے تو میں ویسے ہی کروں گی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے سسرال میں میرے علاوہ اور میرے سسر ہیں، اس لیے کوئی خاص پابندی نہیں۔ میں چلی گئی وہاں ماما کے ساتھ۔ میں پھر بابا جی کے پاس گئی۔ بابا جی کا دروازہ بند تھا۔ ان کی بہو باہر آئی
وہ مجھے جانتی تھی اور ہمیں اندر لے گئی اور بتایا کہ بیٹا آپ کے بابا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ پچھلے جمعرات جب آپ یہاں سے ہو کر گئے تھے اور ان کے کمرے میں ایک دھماکہ سا ہوا، اور جب ہم کمرے میں گئے تو بابا جی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، لیکن موت کی کوئی وجہ سامنے نہ آئی۔ مجھے وجہ پتہ تھی لیکن میں چپ رہی۔ میرے علاج کے سلسلے میں بابا جی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ بات مجھے وہ پہلے ہی بتا چکے تھے، مگر میرے علاج کا واحد سہارا بھی تو وہی تھے۔ اس کے بعد میں بہت روئی اور میں اب عہد کر چکی تھی کہ جو بھی کچھ ہو جائے میں سب کچھ اپنے ہسبینڈ کو بتا دوں گی، شاید وہ میری سچائی کو مان جائیں اور میرا ساتھ دیں۔ بابا جی کے بیٹے کو بابا جی نے عامل بنایا تھا، لیکن مجھے ان پر یقین نہیں تھا، جبکہ وہ واقعی بہت بڑے عامل تھے۔ پھر میں گھر آ گئی اور واپس سسرال بھی آ گئی۔ میری ماما نے مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے ہسبینڈ کو کچھ نہ بتانا، کیونکہ مرد آخر مرد ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں نہ بھی بتاتی، ادھر میرے سسرال میں صرف میرے کمرے یا پھر گھر کے جس جگہ میں ہوتی وہاں الٹے سیدھے کام ہونا شروع ہو گئے، جسے ہر بندے نے محسوس کیا، لیکن سمجھا کوئی بھی نہیں۔ جیسے بلا وجہ دروازہ کھٹکنا، سیڑھیوں سے کسی کے اترنے چڑھنے کی آواز آنا، چھت پر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، پانی کی ٹوٹی کا خود بخود چل کر خود بخود ہی بند ہو جانا، میرے روم کی سیف کا خود بخود لاک کھل جانا، ڈریسنگ پر رکھے سامان کی ترتیب رات کو اور ہوتی اور صبح کو کچھ اور، یہ سب ایک معمول بن چکا تھا۔ اور میرے معصوم ہسبینڈ مجھے یہ کہتے کہ میری اماں کا یہ کمرہ تھا اور شاید ان کو تم پسند نہیں ہو، اس وجہ وہ یہ سب احساس دلاتی ہوں گی۔ ان کی اس بات پر مجھے آسرا ہوا اور اپنی حقیقت کو چھپانے کا ایک اور موقع مل گیا، لیکن میرے ضمیر نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور میں نے سوچا کہ جب اس کا اتنا اچھا ہسبینڈ ہو تو وہ اسے دھوکہ میں کیوں رکھے، وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں۔ پھر میں نے ہمت کی اور ان کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دیں۔ لیکن میں پھر خود ہی سوچ لیتی کہ وہ مجھے کیوں چھوڑیں گے، میری اس سب میں کیا غلطی ہے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے پارک جانا ہے۔ وہ اسی وقت مجھے لے گئے۔ وہاں میں درخت کے پاس گئی اور پھر بہانے سے کہا کہ یہاں سے چلو اور کہیں دور چلتے ہیں، مجھے درختوں کے سائے میں جانے سے ایک بابا نے روکا ہے۔ یہاں مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہاں چلو، کوئی جن عاشق تم پر ہوگا، اور وہ ہنسنے لگے۔ پھر میں نے آج ان کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا اور شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ بتایا کہ میرے پاس شروع سے کیا بیتتی رہی ہے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی۔ آخر میں نے انہیں کہا کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ چاہے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں یا چھوڑ دیں۔ شاہد نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، مگر یہ بات تم ابھی گھر میں کسی کو مت بتانا، اور صبح میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم نے جہاں پر بھی علاج کروانا ہو۔ اگلے بدھ ہم دونوں عامل بابا جی کے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ ان کو میرے مسئلے کا پہلے ہی پتا تھا۔ انہوں نے مزید علاج کی تسلی دی اور 5 بدھ لگاتار آنے کو کہا۔ میں مقررہ وقت پر چلی جاتی اور عمل یا دم جو بھی ہوتا وہ کرواتی رہی، مگر حیرت کی بات، میرے ساتھ جو پہلے ہوتا تھا وہ اب بھی ہوتا رہا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے جو دوسروں کو نقصان ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا۔ تیسری بدھ کو جب ہم ان کے پاس سے ہو کر آئے، اس دن سے میرے ہسبینڈ روز رات کو نیند میں ڈرنے لگے، اور وہ بھی بہت شدید قسم کا۔ اس کی وجہ وہ بھی جانتے تھے اور میں بھی۔ خیر اس کا حل بھی نکالا گیا، لیکن جن تھا جو کسی کے قابو میں نہ آیا۔ عامل نے پھر سے جن کو حاضر کیا۔ اس عمل کے لیے مجھے تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن مجبوری تھی۔ جن کو حاضر کیا گیا۔ جن ایک بچے کے اندر حاضر ہوا، وہ بچہ میرا اپنا بھتیجا تھا۔ اس کے اندر حاضری کروائی گئی۔ جن نے اب سب کو صاف صاف بتایا کہ وہ جانے کے لیے نہیں آیا، اور اگر ایسی کوشش کی گئی تو اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے اگلے ہی دن ماس کو اس کے نانے کے گھر بھیج دیا گیا، لیکن جن نے اسے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد وہ بچہ سب کے لیے ایک ڈر بلکہ ایک خطرہ بن گیا۔ جن اس کی شکل میں اس پر آ جاتا اور سب پر غصہ نکالتا
और इसी हालत में मांस किसी के कंट्रोल में ना आता सिवाय मेरे। अब मुझे मांस के साथ रहना पड़ा। रात के किसी भी वक्त इसको दौरा आता और वो बड़ी सी बड़ी चीज़ उठाकर दूसरे पर हमला कर देता। सब लोग सोते हुए डर जाते। मुझे सबने नसीहत की कि हर वक्त इसके साथ रहना, क्योंकि मेरे साथ होने से इसे कुछ भी नहीं होता था और यही तो जिन चाहता था कि वो मेरे साथ रहे। मेरा अपना घर, मेरा हस्बैंड भी था, मुझे वापस जाना था। मांस की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। 3 महीने के बाद मांस अपनी असली हालत में वापस आया, वो भी इस वजह से कि मैंने जिन को सामने आने का वास्ता दिया। और जब इसका एहसास हुआ कि वह मौजूद है, तब मैंने उसको मुखातिब करके कहा कि देखो, मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं, लेकिन मैं तुमसे खुश भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे अपने बहुत मुश्किल में हैं। तो फिर तुम्हारी मोहब्बत का मुझे क्या फ़ायदा? काश तुम इंसान होते तो मेरे प्यार के अलावा मेरे दुख को भी समझ सकते और तुम्हें पता चलता कि प्यार में बदला नहीं लेते। उस वक्त जो भी मेरे मुंह में आया मैंने उसको बोल दिया। बस मैं इससे हर रोज़ नमाज के बाद हम कलाम होती और फिर चुप हो जाती, लेकिन अशाक सच में मेरी शिकायतें सुनता और उसने एक इंसान की तरह मेरा मान रखा और आइंदा कोई ऐसा नुकसान ना हुआ मेरी फैमिली को। मुझे तो खैर उसने पहले भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे आज तक ना गलत समझा और ना ही शक किया। वो मेरा अगर साथ ना देते तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती। कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं चाहता कि उसके अलावा उसकी बीवी को कोई और भी चाहे। उन्होंने मुझे तावीज़ बनवा कर दिए और घर के नीचे भी हर रूम में लगवाए ताकि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। वैसे तो जिन ने सभी कुछ खुद ही छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझे देखने की ख्वाहिश में कभी भी बिगड़ सकता था। घर का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ गए हुए मुझे 10 माह हो गए हैं, वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ऐसे ही घर से बाहर जाने के लिए मेरे पास अब तावीज़ हैं। शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक वो तावीज़ मेरे साथ रहे, लेकिन अभी भी ये बात है कि आज भी मेरे काम खुद ब खुद होते हैं और मैं सोच के हंस कर कहती हूँ कि चलो तुम्हारी मर्ज़ी। और अगर रात को मैं बर्तन छोड़ दूँ तो सुबह मुझे वो धुले हुए मिलते हैं। शायद इसी तरह वो जिन्सात मेरे साथ रहेगा, लेकिन मुझे अब उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। मगर मेरे लिए एक ये तल्ख हकीकत है और मैं इससे निकलना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी एक जिन के साथ मैं नहीं रहना चाहती, चाहे मेरा वो कितना ही बड़ा हमदर्द हो। ये आज की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।